आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कठुआ में मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में मुनक्किद हुआ मार्च। चौधरी मोहम्मद रमजान की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। दफा 370 के बाद के वादों की अदम तकमील पर मायूसी का किया इजहार। बिजबिहाड़ा में भेड़ों को नहलाते हुए दो नौजवान दरिया जहलम में डूबकर जा बहक। एसडीआरएफ ने कहा दरियाओं के नजदीक जाने से करें गुरेज। शहीद मिल्लत के चहलुम पर ताज़ियती इज्तिमा से एनसी मेंबर पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह समेत उलमा ने किया खिताब। रहबर मुअज़्ज़म की खिदमात को पेश किया गया खराज। जम्मू कश्मीर में आबी ज़खायर की कमी पर कैग की रिपोर्ट ने तशवीश बढ़ा दी। वज़ीर आला की मुश्तरका कोशिशों की अपील। जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुशीर नासिर असलम वानी का बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम की तारीखी अहमियत पर इजहार ख्याल। जदीद इमारत की तामीर की हिदायत। मुनसिफ टीवी से की खास बातचीत। हजरत शेख बाबा दाऊद रशीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक श्रीनगर के बटमालू में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की 3 रोज़ा हड़ताल। मुतालबात की अदम तकमील पर मुख्तलिफ अजला में किया गया एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। ज़िला कठुआ में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से मार्च की क़यादत करते हुए किया। मुहिम अगले 100 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान ज़िला भर में बेदारी प्रोग्राम, रैलियाँ, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाएंगी। एलजी ने नौजवानों से अपील की कि वो मुनशियात से दूर रहें और हुकूमत ने स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अज़्म का इआदा किया। नौजवानों के संकल्प, उनके सपने जो इस दुनिया को बेहतर बना सकते थे, वो साकार नहीं हो पाएंगे। और कठुआ के अपने मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पीड़ा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये परिवार को तोड़ देती है। और इसलिए अगले 100 दिन तक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के अंतर्गत एक पूरे समाज को एक साथ जोड़ करके, पूरी सरकार को एक साथ लेकर के इस नशे के जाल को हमें तोड़ना ही होगा। नशे के कारोबारी और तस्कर इसी का लाभ भी उठाते हैं। वे चाहते हैं कि समाज में लोग और खासतौर से बुद्धिजीवी प्रबुद्ध ये लोग चुप रहें और उसे अपनी समस्या न मानकर उसके प्रति उदासीन हो जाए। लेकिन इस बात को याद रखने की जरूरत है कि एक नशा मुक्त समाज उन्हीं लोगों के प्रयास से बनता है जो इससे प्रभावित न होने के बावजूद इसके खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं। इस बात को हर परिवार तक हमें पहुंचाना होगा। एक समृद्ध समाज केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बन सकता, बल्कि वो अपने नागरिकों के सजग और दृढ़ निर्णयों से बनेगा। एलजी लद्दाख वीके सक्सेना ने जुल्का में एक मजबूत और असरअंगेज खिताब किया, जिसमें ज़ोजिला टनल, करगिल हवाई अड्डा, सेहत की देखभाल में बेहतरी, सड़क के राब्ते, बुनियादी ढांचे की तरक्की और तालिब इल्मों से मुताल्लिक़ अहम मसाइल समेत अहम पेशरफ पर रोशनी डाली। उनकी तकरीर को आवाम की तरफ से इंतहाई मुस्बत रद्दमल मिला, जो खित्ते की मुस्तकबिल की तरक्की में उम्मीद और एतमाद की अक्कासी करता है। उनके साथ CS लद्दाख, DGP लद्दाख, DC करगिल, SSP करगिल भी थे। इस तकरीब में करगिल ज़िले के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुशी है कि मैं द्रास की सरजमी पे मौजूद हूँ
اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام شروع کیا گیا ہے، ایک پیڑ ماں کے نام. اور آپ نے دیکھا کہ بچوں نے، بزرگوں نے اور یہاں کے جو جوان ہیں انہوں نے، پولیٹیشینس نے، پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، سبھی نے مل کر ایک پیڑ جو ہے اپنی ماں کے نام لگایا ہے. یہ ماننی پردھان منتری جی کا ایک بہت ہی چہیتا پروگرام ہے اور پورے لداخ کے اندر اس کو جو ہے چلایا جا رہا ہے. میں نے دراس کے اندر دیکھا کہ یہاں پر ٹورزم کے بہت اسکوپ ہے، بہت ساری چیزیں یہاں کی جا سکتی ہیں. جموں کشمیر میں تیزی سے ختم ہوتے آبی ذخائر کے حوالے سے کیگ کی رپورٹ کی حالیہ رپورٹ نے حکومت اور ماہرین ماحولیات میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے. رپورٹ کے مطابق ریاست کی نصف سے زائد آبائی ذخائر غائب ہو چکے ہیں. معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مشترکہ کوششوں کی اپیل کی ہے. وہیں ماہرین ماحولیات نے مستقبل میں کسی بڑی تباہی کے حوالے سے خبردار کیا ہے. دیکھیے سری نگر سے ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی یہ خاص رپورٹ. یہ کشمیر کے حسن کا تصور اس کے آبی ذخائر جھیل و جھرنوں کے بغیر ناممکن ہے، لیکن مستقبل قریب میں یہ خوبصورتی محض ایک خواب بن سکتی ہے. جھیلوں کے تحفظ اور انتظام کے حوالے سے سی اے جی کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ جموں کشمیر کی کل 697 جھیلوں میں سے 518 جھیلیں یعنی تقریباً 74% یا تو مکمل طور پر غائب ہو چکی ہیں یا بری طرح سکڑ چکی ہیں. اس صورتحال نے ماحولیاتی نظام اور موسمیاتی تحفظ کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے. مارچ 2022 تک اس کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق 315 جھیلیں جو 1537 ہیکٹر رقبے پر محیط تھیں اب نقشے سے مٹ چکی ہیں. ان میں سے 80 جھیلیں محکمہ جنگلات اور 235 جھیلیں محکمہ مال اور زراعت کے دائرے اختیار میں آتی تھیں. اس سنگین صورتحال کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا ہے. Subject has become a topic of discussion because CAG has talked about it. We see it. We are living this, whether it is our water bodies in and around Srinagar or our water bodies in rural areas. Either those water bodies have ceased to exist or they have shrunk. They have shrunk because of urbanization. They have shrunk because of pressures on the land. They have also shrunk because of climate change. So while some of these things are within our control, some of these things are a fallout of a wider problem. But yes, I think we need to be more conscious of the environmental damage that we are doing. And this is not just the responsibility of the government. I think it will take a collective responsibility of all of us who live in Jammu and Kashmir. مسئلے کی سنگینی کے باوجود اب تک تحفظ کی کوشش صرف 6 بڑی جھیلوں تک محدود رہی، جن میں ڈل جھیل، وولر، سرنسر اور مانسر شامل ہیں. آڈٹ کے مطابق بقیہ 691 جھیلوں کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی مرکزی امداد کے حصول کے لیے ان سائٹس کی نشاندہی کی گئی. 2017 سے 2022 کے درمیان جموں کشمیر کی کل بجٹ کا صرف 1% جو کہ تقریباً 560 کروڑ روپے ہے ان چند جھیلوں پر خرچ کیا گیا. منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے معروف سماجی و ماحولیاتی کارکن ڈاکٹر راجہ مظفر بھٹ نے کہا کہ آبی ذخائر میں کچرا بھرنے سے ان کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، جو سیلاب کی صورتحال میں تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. سالڈ ویسٹ گاربیج ڈمپنگ سائٹس بنائے گئے ہیں اس کے کناروں پہ. ہمارے یہاں پہ تو بانڈی پورہ میں میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ جو ہے میونسپل کاؤنسل بانڈی پورہ وہ زالوان کے علاقے میں ویٹ لینڈ میں ہی ویسٹ ڈال رہے ہیں. اور میں نے کیس کیا این جی ٹی میں، ججمنٹ آئی اس کی 4 سال پہلے اور اس کے بعد انوائرمنٹل کمپنسیشن عائد کیا گیا میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ پہ اور اس کے بعد بھی پھر سے ڈال رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد بھی انہوں نے پیسہ بھی نہیں بھرا ہے. اگرچہ عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں ان آبی ذخائر کے خاتمے کی بڑی وجہ ہیں، تاہم انسانی غفلت، بے ہنگم تعمیرات اور ٹھوس فضلے کے ناقص نکاسی نے اس بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے. منصف ٹی وی کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ. انجم صاحب زمان سنکو کے زیر اہتمام جامع مسجد امام حسن عسکری میں شہید ملت کے چہلوں میں شہادت پر ایک تعزیتی اجتماع منعقد ہوا، جس میں علاقے سے بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی. اجتماع سے آغا صدر اللہ مہدی، ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی اور مولانا زاہد علی خان سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے رہبر معظم کی خدمات اور ایران کی استقامات کو خراج تحسین پیش کیا.
مقررین نے ظلم کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ شہداء کے ایصال ثواب اور اتحاد و امن کے لیے دعا کے ساتھ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ سینئر سیاستداں چودھری محمد رمضان نے مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے وقت کے وعدے وفا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جموں کشمیر میں نجی سرمایہ کاری، نوکریاں اور کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے جو دعوے کیے تھے ان پر کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت نے کیا نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب الیکشن یہاں پر ہو جائے گے امیڈیٹلی ہم اسٹیٹ کو ریسٹور کریں گے، لیکن نہیں ہوا آج تک۔ انہوں نے اس وقت یہ بھی 2-4 چیزیں کہی تھی کہ ہم 370 کیوں ہٹاتے تھے، ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایک یہ چیز تھا کہ جموں کشمیر جو ہے غریب اسٹیٹ ہے، یہاں جب ہم 370 اٹھائیں گے تو یہاں پر ڈاؤن لوڈ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مائیگرنٹس اس وقت ہیں ان کو ہم واپس سے بسائیں گے، لیکن اس سرکار نے، دلی والی سرکار نے یہ کیا کہ جو ان کی جو ایگزائل تھی جموں کے زوراور سنگھ چوک میں آج عظیم جنگجو جنرل زوراور سنگھ کی یوم پیدائش پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ممبر پارلیمنٹ ستپال شرما، رکن اسمبلی وکرم رندھاوا اور فوج کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر جنرل زوراور سنگھ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور ان کی ہمت و شجاعت کو خراج پیش کیا گیا۔ تقریب میں اسکولی بچوں اور سابق فوجیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ میں سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں ہمارے ریٹائرڈ جنرل آر کے شرما جی کو، جن کے مادھیم سے ایک سفل پروگرام، ان کی ٹیم کے مادھیم سے ایک سفل پروگرام ہوا ہے، جس میں مجھے ڈپٹی کمشنر یہاں کے ہمارے ستھانیہ ودھائک اور اجیت جیول جی جو ہمارے یہاں کے میجر جنرل ہیں ان کے ساتھ اور باقی پربدھ ناگرکن کے ساتھ، آرمی آفیسرز کے ساتھ اس مہان وبھوتی کے چرنوں میں نمن کرنے کا موقع ملا ہے۔ جموں کشمیر حکومت کے مشیر ناصر اسلم وانی نے منصف ٹی وی سے خاص بات چیت کرتے ہوئے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سوگام کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی جو 1952 میں قائم ہوا تھا۔ انہوں نے اسکول کے پرانے ڈھانچے کو منہدم کر کے جدید عمارت کی تعمیر کی ہدایت دی اور حکومت کی ترقیاتی منصوبوں پر زور دیا۔ وانی نے عوام سے صبر کی اپیل کرتے ہوئے یقین دلایا کہ تمام منصوبے بروقت مکمل کیے جائیں گے۔ اسلم وانی نے لولاب کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے متعدد عوامی وفود سے ملاقات کی اور لوگوں کے مسائل سنے۔ اس موقع پر انہوں نے سعودی عرب میں انتقال کر جانے والے نوجوان بلال منظور کے گھر جا کر لواحقین سے تعزیت کی۔ انہوں نے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ 17 اپریل کو مرحوم کی میت واپس لائی جا رہی ہے اور اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ خوشی بھی ہوتی ہے کہ آج بھی اس کو فعال بنایا گیا ہے، اس ہائر سیکنڈری کو اور بھی زیادہ وسعت دی گئی ہے۔ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو آج یہاں نشاندہی کی پرنسپل صاحب نے، یہاں کے بچوں نے۔ ہم لوگ کوشش کریں گے، میں چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، ایجوکیشن منسٹر سے بھی گزارش کروں گا، بلکہ اسپورٹس منسٹر سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہو۔ یہاں پہلے تو فیکلٹی پوری ہو، ٹیچرز پورے ہونے چاہیے، یہاں ہمارے پاس اکوپمنٹ پورا ہونا چاہیے، جیسے لیبارٹری کے بارے میں انہوں نے کہا، اس کے لیے پورا اکوپمنٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اسپورٹس کا انفراسٹرکچر پورا ہونا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں جو زیر تعمیر اسٹیڈیم ہے اس کو جلدی مکمل کیا جائے۔ اور اس آغا منتظر مہدی نے بڈگام کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے سڑکوں کی تعمیر اور امرت 0.2 منصوبے کا جائزہ لیا، جو عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے PHE اور R&B ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ یہ ادارے علاقے میں بنیادی سہولتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا بھی کام باضابطہ طور شروع ہوا ہے اور جو مزید ہم نے پروجیکٹس فار میگڈمائزیشن ہم نے دیے تھے ان کا بھی جائزہ لیا اور ہم نے یہی پش کیا کنسرن ڈپارٹمنٹ کو، R&B ڈپارٹمنٹ کو، کہ وہ کام بھی جلد سے جلد شروع ہوں، تاکہ جو ہمارا وعدہ تھا شولی پورہ کے لوگوں کو کہ آپ کی جو ڈگنیٹی ہے وہ ہم ریسٹور کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی 2026 میں بھی آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ وہاں کے سڑکوں کا کیا حال ہے، سڑک ہی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ جو ہمارا وعدہ تھا الیکشن میں بھی اور الیکشن سے پہلے بھی کہ ہم یہاں کے لوگوں کی ڈگنیٹی ریسٹور کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس
बीजेपी ने किश्तवाड़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जम्मू रीजन में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए एनसी हुकूमत को निशाना बनाया गया। बीजेपी के रियासती यूथ सदर अरुण प्रभात ने एहतजाज की क़यादत की। जनूबी ज़िला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में दो नौजवान भेड़ों को नहलाने के दौरान दरिया झेलम में डूबकर जहाँ बहक हो गए। नौजवानों की शनाख्त शाहिद बशीर और माजिद बशीर के तौर पर की गई है, जो बिजबिहाड़ा के जुबलीपुरा इलाके के रिहायशी थे। पुलिस और मकामी मछुआरों की मदद से SDRF की टीम ने 2 घंटे की कोशिशों के बाद नौजवानों की लाशें बाजियाफ्त की। SDRF अहदेदार ने मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि ऐसी जगहों पर आम लोग जाने से गुरेज करें। तो लेकिन हमने आधे घंटे के अंदर अंदर इनको रिट्रीव किया है हमारी टीम ने। तो 1 घंटे पहले हमने 10:30 बजे हमको इत्तला मौसूल हुई है, तो हम तुरंत यहाँ पर पहुंच गए हैं और इनको रिट्रीव किया। क्या अपील रहेगी लोगों के लिए? बस लोगों से यही गुजारिश है कि लोग इस तरह दरियाओं के नजदीक मत जाया करें जबकि उनको पता नहीं होता है किस तरह तैरना होता है, क्या होता है। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने अपने ज़ेर इल्तवा मुतालबात के हक़ में आज से 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया। पटवार एसोसिएशन का मुतालबा है कि नायब तहसीलदारों की बराह रास्त भर्ती को रोका जाए, ग्रेजुएट पटवारियों के पे ग्रेड में इजाफा किया जाए और पटवार सर्कल्स के क़याम का मुतालबा किया गया। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने 3 दिन बाद उनके ज़ेर इल्तवा मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी तो हड़ताल जारी रह सकती है। 1950 में हमारे पास टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो 6 थे। आज जबकि 2024 की जो हमारे पास डिटेल है उसमें 20 हो गए हैं। उसमें 110 तहसीलें थी 1950 में, आज हमारे पास 207 तहसीलें हैं। 222 नियाबत थी 1950 में और आज 523 हैं। लेकिन गरदौर सर्कल हमारे 427 थे 1950 में और आज भी 427 ही है। बडगाम में पटवारियों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने जोहरा पार्क में एहतजाज करते हुए अमले और सहूलियात की कमी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से गिरद और हलकों की असरनो तश्कील की जाए और मसाइल फराहम करने का मुतालबा करते हुए ख़बरदार किया कि मसाइल हल न हुए तो सिस्टम और आवाम दोनों मुतासर होंगे। ये ना हो जाए कि हम 2 दिन में जल्दी जल्दी करके एक एरर पैदा हो जाए। फिर आपको पता है कि कितने कोर्ट केसेस होते हैं, लोग बेचारे एक जगह से दूसरी जगह से एप्लीकेशन लेके फिर उनका काम नहीं निकलता है। तीसरी बात, एक काम एक वक्त पर। हमारे पास अभी चल रहा था डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, दूसरा काम आ गया, हाँ आप क्रॉप सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे कर लो। डिजिटल क्रॉप सर्वे में क्या प्रॉब्लम है, हमें जाना पड़ता है प्लॉट में, वो एक दिन का। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने हुकूमत के वादों की अदम तकमील के खिलाफ 3 रोज़ा टोकन हड़ताल का ऐलान किया, जिसका असर ज़िला पुंछ में भी नजर आया। एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि पटवार और गिरदवार हलकों की असरनो तश्कील की जाए और पटवारियों के काम के बोझ को कम करने के लिए इजाफी असाइनमेंट्स को माकूल बनाया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पटवारियों के लिए टेक्निकल ग्रेड की फराहमी और दीगर मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। जबकि पॉपुलेशन की जहां तक बात करें तो जहां 9 मिलियन पॉपुलेशन थी 1950 में, आज 20 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है। मल्टीपल टाइम पॉपुलेशन बढ़ गई है। लोगों के जो काम है, जितनी लोगों की एप्लीकेशंस पहले आती थी उसके हिसाब से मल्टीपल टाइम जो है हमारा काम बढ़ गया है और हमारे हलके वही के वही हैं। हम चाहते हैं कि इसको 1 विलेज 1 पटवारी दिया जाए ताकि लोगों के लिए गुड गवर्नेंस का जो फार्मूला है वो अच्छी तरीके से उन तक उनके आउटरीच हो सके, पहुंच सके, ट्रांसपेरेंसी से काम हो सके, इजीली काम हो सके। मारूफ बुजुर्ग हज़रत शेख बाबा दाऊद ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज श्रीनगर के बटमालू इलाके में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। शेख दाऊद अलैहिर्रहमा, जिन्हें अवामी सतह पर बटमूल साहब के नाम से जाना जाता है, कि आस्तान आलिया पर सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी। इस मौके पर ख़त्मातुल मौज़्ज़मात, दुरूद व अस्कार की खुसूसी महफिल का इनेकाद किया गया था। ज़ारीन ने आस्तान आलिया पर हाज़िरी देकर रियासत में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। बिल्कुल सादगी की ज़िंदगी में बेहतरी वो सबके लिए है, जिसके लिए ये मशहूर थे। ये हर किसी को बता रहे थे कि खाना पीना चाहिए, आराम से अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो, और क्या ज़िंदगी यही सादगी होती है। जो भी इधर बंदा आता है खाली नहीं जाता है। यह इतना बढ़िया दरबार है बटमाल साहब को। ये
جو بھی آئے گا اپنے دل سے آئے گا وہ مراد لے کے جاتا ہے یہاں سے. کوئی چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کاؤنسلر LHDC کرگل ڈاکٹر محمد جعفر اخون نے سید مہدی میموریل آڈیٹوریم کرگل میں حج 2026 کے لیے اورینٹیشن تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا. یہ پروگرام حج کمیٹی کرگل کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر سے منتخب عازمین حج کو مناسک حج سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی. تقریب سے علی چندن سمیت مقررین نے خطاب کرتے ہوئے تربیت کی اہمیت پر زور دیا اور عازمین کو مکمل تیاری کے ساتھ حج کی ادائیگی کی تلقین کی. اس میں خاص کر اس سال جو الگ سا جو میں بتا دوں وہ ایک حج کمیٹی آف انڈیا اور بھارت سرکار کی اور سے ایک سمارٹ واچ انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے جو GPS کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. خاص کر اس میں جتنے بھی جو ہمارے حجاج کرام ہر ایک انڈیویجول کو وہ دیا جائے گا جو اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے خلاف بیداری پروگرام کا انعقاد رومی لائبریری کی کانفرنس ہال میں کیا گیا. پروگرام کی سرپرستی پروفیسر یاسمین سید عاشی نے کی ہے، جبکہ ڈین اکیڈمکس پروفیسر ایاز حسن مون مہمان خصوصی تھے. ماہر نفسیات، قانون افسران اور کاؤنسلرز نے نوجوانوں میں بڑھتی منشیات کی لت پر تشویش ظاہر کی. خاص کر جو الارمنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکول یا جو کالجز یا جو یونیورسٹی میں اس وقت زیر تعلیم طلباء ہیں ان میں یہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، یہ جو بدعت ہے، یہ جو بیماری ہے. IUST میں پالیسی ہے کہ ہم ایک زیرو ٹالرنس کے تحت کام کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی بچہ اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف یہ نہیں کہ ہم ایکشن لیں، بلکہ ایک ہینڈ ہولڈنگ کے تحت، ایک پراپر مینٹرنگ کے تحت، ایک پراپر سپورٹ کے تحت ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس بیماری سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. تو اس کے لیے آج راجوری ڈے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جہاں انڈین آرمی کی جانب سے کالج راجوری میں ایک خاص پروگرام منعقد کیا گیا، جہاں راجوری کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. انہیں آرمی اور سول انتظامیہ اور شہری عمائدین نے یاد کیا، جن میں GOCS آف اسپیڈس ڈویژن راجوری میجر جنرل کوشک مجھرجی، DIG پولیس سندیپ وزیر، DC راجوری ابھیشیک شرما اور SSP راجوری دیگر شامل تھے. کشمیر میڈیکل کالج سمبھورہ میں عالمی یوم صحت کے موقع پر عالمی ادارہ صحت کے اشتراک سے صحت کے لیے مل کر آگے بڑھیں، سائنس کا ساتھ دیں کے عنوان سے واکتھون کا انعقاد کیا گیا. مقررین نے صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ورزش، متوازن غذا اور سائنسی طرز زندگی اختیار کرنے پر زور دیا. بھدرواہ ویلی کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد کی آمد سے گلنڈا سیاحتی مقام پر کچرے کے ڈھیر جمع ہو گئے. بھدرواہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے صفائی مہم شروع کرتے ہوئے CO سنجیو شرما کی قیادت میں علاقے سے پلاسٹک اور دیگر کچرا صاف کیا. بیساکھی کے موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں نے وادی بھدرواہ کے قدیم صبرناگ مندر میں جمع ہو کر اس تاریخی تہوار کا آغاز کیا جو 1600 سال قدیم مندر کے دروازے کھولنے سے شروع ہوا. یہ تہوار بھدرواہ کی قدیم ناگا ثقافت کی عکاسی کرتا ہے اور یہاں پہاڑی علاقے میں بہار کے آغاز کی علامت سمجھا جاتا ہے. عقیدت مند 12 کلومیٹر کی دشوار چڑھائی طے کر کے برف سے ڈھکے پہاڑوں میں واقع اس مقدس مقام تک پہنچے اور بھگوان صبرناگ کے درشن کیے. JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی. آداب.